ہمارے پیغمبر جو ہیں وہ ہادی تھے بالکل، اور ان کے بعد جتنے بھی ان کے جانشین، یہ 12 جانشین ہادی کا کام کیا ہے؟ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ظلمات کی راہوں سے کھینچے نورانی اور ہدایت کے نورانی راستوں پہ لائے۔ امام کا کام یہ ہے کہ امام لوگوں کی ہدایت کے لیے ہیں، لوگوں کو بتائیں توبہ کی راہ کیا ہے، گناہوں سے کیسے جان چھڑائی جاتی ہے، گناہ کیسے معاف کیے جاتے ہیں۔ ہمارے تمام ائمہ یہی کام کرتے آئے ہیں، اور امام زمانہ کے کام میں تو وسعت ہے۔ اگر ہمارے باقی اماموں کو وقت کے حاکموں نے اجازت نہیں دی کہ وہ وسیع پیمانے پر ہدایت کا کام کریں، تو مہدی زہرا نے تو مشرق سے مغرب تک ہدایت کا کام کرنا، سبحان اللہ، پوری دنیا کی ہدایت۔ اور یہی ہدایت کا نتیجہ ہے کہ جتنے ان کے محبین، چاہنے والے جو گناہ کی راہوں پر تھے، وہ نیکیوں کی راہ پہ آ جائیں گے، کیونکہ یہ ہماری روایات ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ مولا جب ظہور کریں گے، مسا علی رؤوس الناس فجمع بہ عقولہم وکملت بہ اخلاقہم۔ مختلف فکریں ہیں۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ مولا جب ظہور فرمائیں گے تو لوگوں کے سروں پر ہاتھ رکھیں گے۔ اب یہاں ہاتھ سے مراد واقعی یہ نہیں ہے کہ مولا نے اربوں لوگوں کے سروں پر باری باری، کوئی معجزہ نہیں ہے، نہیں، ہاتھ سے مراد ان کی طاقت اور قدرت، کہ جب پوری دنیا کے سروں پر مہدی کی حکومت قائم ہوگی تو تربیت اور تعلیم کے اعلیٰ ترین اقدامات ہوں گے کہ جس سے لوگوں کی عقلیں بھی بڑھ جائیں گی۔ اب عقلیں جو ہیں وہ ہیں، شعور کا پیمانہ بڑھ اب عقل ہے لیکن وہ اتنے حالات میں گھرا ہوا ہے، پریشانی میں، عقل کام ہی نہیں کرتی، جانوروں جیسے لوگ ہوئے ہیں۔ بالکل بالکل، اس زمانے میں لوگوں کی عقلیں بھی رشد کریں گی اور ان کے اخلاق کامل ہوں گے، یعنی بد اخلاقی ختم ہو جائے گی۔ مثلا آج اگر کوئی کسی کی غیبت کرتا نہیں کرے گا، آج کسی کو نقصان دیتا نہیں دے گا، آج کسی کی بے احترامی ہو رہی نہیں ہوگی، آج حقوق تلفی ہو رہی نہیں ہوگی، آج قطع رحمی ہو رہی نہیں ہو رہی، صلہ رحمی ہوگی، ایثار ہوگا، انفاق ہوگا، محبت ہوگی آپس میں ایک دوسرے سے، اتحاد ہوگا، ہمدلی ہوگی، تو یہ سارا کام ہادی کا کام ہے۔ اور ہمارے تمام ائمہ ہادی ہیں، اور یہ سب سے بڑے ہادی ہیں کہ جنہوں نے یہی کام پوری زمین پہ کرنا ہے۔ لہذا یہ جو ہمارے بعض خطیب یا بعض ایسے لوگ ضعیف روایات کی بنا پر ایسی بات کرتے ہیں، تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کی کوئی تائید نہیں ہے۔ امام کا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو ہدایت کی راہ پہ لگائیں۔ ہاں، ایک نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ جنہوں نے ظلم کیے ہوں گے، بے پناہ جنایات کی ہوں گی، اور جن پر حد شرعی ہونی چاہیے، جہاں قصاص ہونا چاہیے، وہاں امام یہ کام کریں گے۔ ظالم کو اس کو ظلم کی سزا دیں گے، خطا کار کو توبہ کرا دکھائیں گے، ظالم کو ظلم کی سزا دیں گے جس نے لوگوں کے حق میں ظلم کیا ہوگا، چونکہ یہ سزا نہ دینا خود ظلم ہے۔ بالکل، تو تقاضا یہی ہے کہ اگر ظالم کو آج ظلم کی سزا ملے گی تو وہ آگے ظلم سے رکے گا، اور اس کو دیکھ کر دوسرے بھی رکیں گے۔ یا مولا